احادیث نبویہ صدقے کی اہمیت کے تعلق سے آپ کی گزار کرنی ہے۔ جن احباب کو جلدی نہ ہو وہ تشریف رکھیں اور درس حدیث ضرور سنیں، اور نمازیوں کا بھی خیال رکھیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا گناہ ہے، اس کا خیال رکھ کر کے آپ باہر بھی تشریف لے جائیں۔ اس سے قبل کہ میں بات کو بڑھاؤں درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی پیاری حدیث نبویہ ہے اور صحابہ کرام کا دستور بھی ہے۔ پہلے قرآن عظیم چوتھا سپارہ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی خلاصہ اس کا یوں کہہ دوں میں آپ کے سامنے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی ہم صدقہ کرنے کے لیے بھی ہمیں پسند کرنا چاہیے۔ صدقے کے چیپٹر پر میری پرسوں گفتگو ہو چکی ہے، اور کل میں نے کیونکہ بدر کا دن تھا، یوم بدر، اس تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج چلتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 50,000 درہم صدقہ کیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنے صدقہ کیے؟ 50,000 درہم صدقہ کیے، اور اپنے پیراہن میں خود پیبند لگائے رکھے، اور نیا پیراہن اپنے لیے نہ سلوایا۔ صدقہ کتنا محبوب تھا، صدقہ کریں، خود پیبند لگا کر رہ لیں، لیکن اللہ کے راستے میں 50,000 درہم کو انہوں نے صدقہ کر دیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے 70 برس عبادت کی۔ کتنی؟ 70 برس عبادت کی، اس سے اتنا بڑا ایک گناہ سرزد ہو گیا کہ سب عبادت برباد ہو گئی۔ بعض لوگ عبادت کے اوپر بھی رشک کرتے ہیں، اتراتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت عبادت کر لی۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایسا کوئی آدمی بھی نہ سوچے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں، تہجد گزار ہو، 5 وقتہ پڑھتا ہو، قضائیں بھی وہ ادا کر چکا ہو، اس کے باوجود بھی اس کو یہ تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میں گنہگار ہوں، میں تیری بارگاہ میں سر جھکا رہا ہوں، تو میرے سجدوں کو قبول کر لے اور سجدے کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے نہیں، توجہ کریں گے۔ ایک گناہ سرزد ہو گیا کہ سب عبادتیں برباد ہو گئی، تو وہ ایک فقیر کی طرف سے گزرا، یعنی اس کا گزر ایک فقیر کے پاس سے ہوا۔ فقیر سے مراد یہاں یہ جو آدمی مانگنے والا ہوتا ہے، فقیر کے پاس سے گزرا، کیونکہ فقیر بھوکا تھا اور اسے ایک روٹی دی تو حق تعالیٰ نے اس کا وہ ایک گناہ عظیم بخش دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو وہ ایک گناہ عظیم جو بخشا نا، اور ساتھ میں انعام اور کیا دیا، 70 برس کی عبادت جو تھی وہ اسے واپس کر دی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ مسجد میں دے رہے ہیں تو کتنا ثواب ہے، آپ مدرسے میں ایک طالب علم پر خرچ کر رہے ہیں، اور وہ طالب علم کل عالم دین بن کر کے اسی طریقے سے آپ کو درس حدیث دیتا ہوا نظر آئے گا۔ وہی جناب طالب علم حافظ قرآن بن کر کے رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر کے آپ کو تراویح میں قرآن سناتا ہوا نظر آئے گا۔ وہی طالب علم آپ کو قاری قرآن نظر آئے گا، آپ کے بچوں کو وہی جو ہے طالب علم قاری قرآن بننے کے بعد قرآن پڑھاتا ہوا اور دین سکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ بتائیے یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، یہ جو مدارس میں اور مساجد میں دیا جاتا ہے نا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک تو ہوتا نا آنن فانن، جس طرح اس نے ایک لقمہ دیا،
فقیر نے کھایا، اللہ نے گناہ معاف فرما دیا، اس کی 70 برس کی عبادت بھی لٹا دی، تو یہ صدقہ جاریہ نہیں تھا، یہ وقتی صدقہ تھا۔ لیکن مساجد اور مدارس یا اس طرح کے اور بہت سے امور ہیں جو صدقہ جاریہ بنتے ہیں، یعنی آپ نے جو کر دیا لگ گیا اس میں آپ کا جو پیسہ، وہ قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں رہے گا اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں زکوٰۃ نکالو مدارس میں لاؤ، فطرانہ نکالو مدارس میں لاؤ، فدیہ نکالو مدارس میں لاؤ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مولوی کھا گئے، ہاں بھائی کھاتے ہیں تو تبھی آپ کے امام بنتے ہیں، جب وہ کھائیں گے نہیں تو پڑھیں گے کہاں سے؟ پڑھیں گے تو امام کہاں سے تلاش کرو گے؟ تو آپ بھی جو دو گے وہ کھانے کے لیے دو گے، خالی سیونگ کے لیے یا گنتی کرنے کے لیے نہیں۔ مجھے یہاں ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک فرمان ہے، ایک قول کسی نے نقل کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر پوری روئے زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ سب آپ کو عطا کر دیے جائیں، ٹھیک ہے نہیں، تو آپ کیا پسند کریں گے؟ پھر آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ فرمایا پھر میری خواہش یہ ہوگی کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ بتائیے، پھر ایک طالب مخلوق عام ہے اور طالب علم اس مخلوق میں خاص ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا کتنا ثواب ہے؟ یہ بات یہاں تک ہوئی، اور 70 برس کی اس کی عبادت بھی اللہ نے کیا کر دی؟ لوٹا دی، واپس کر دی۔ ایک اور روایت سنیے، اور ایک اور فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، جو شخص مسلمان کو کپڑا پہنائے گا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا دینے والا خدا کی حفاظت میں رہے گا۔ لیکن کوشش یہ کرنا جو اپنے لیے پہنو نا، جس کو پہنا رہے ہو اس کے لیے بھی وہی، اس کو بھی وہی پہنا، تب جا کر کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کے مصداق آپ بنیں گے۔ اور آگے چلیے، بس مختصر بات کر دوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا تجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدقہ دے دینا، اللہ تجھے معافی دے دے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی صدقہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس صدقے کو ہم کچھ سمجھ نہیں رہے۔ آخری بات اس چیپٹر کی ابھی آج کرو، انشاءاللہ کل پھر بات بنے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مقدار میں شکر کا صدقہ دیتے تھے۔ اس کا صدقہ دیتے تھے۔ ہمارے یہ دستور ہے جب تک بکرا ذبح نہ ہو تب تک صدقہ نہیں۔ بھائی آپ بکرا بھی دو وہ بھی صدقہ، آپ دال لا کر مدرسے میں دے دو وہ بھی صدقہ، آپ چاول لا کر کے دے دو وہ بھی صدقہ، آپ کسی ایک مدرس کی تنخواہ دے دو وہ بھی صدقہ، آپ چائے اور نمک لا کر کے دے دو وہ بھی صدقہ، آپ تیل لا کر کے بھی دے دو وہ بھی صدقہ۔ یعنی آپ جو چیز بھی دیں گے صدقے کی نیت سے وہ صدقہ ہی شمار کیا جائے گا۔ اس کے لیے بکرا ضروری نہیں ہے، ڈبل طریقے سے آپ حلال ہوتے ہیں اس میں، وہ میں ابھی شیئر نہیں کروں گا آپ کے سامنے۔ تو وہ بھاری مقدار میں شکر صدقہ کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کر لو۔ فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار شکر سے ہے، اسی لیے جو جس سے مجھے پیار ہے میں وہی چیز آگے بھی صدقہ کرتا ہوں۔ بہرحال کیونکہ اب زیادہ لمبی لگاؤں گا تو پہلے ہی کا دکا لوگ بڑے پڑھے لکھے اٹھ کر چلے گئے ہیں، اور باقی والے پھر کل نہیں بیٹھے کہ کہیں گے جان کون چھڑائے گا اس مولوی سے، تو پھر یوں مجھے میاں امام صاحب کا شعر مجھے یاد آ جائے گا کہ چنگا ہویا جند نیڑیوں چھٹی عمر نہ لنگی ساری، چنگا ہویا جند نیڑیوں چھٹی عمر نہ لنگی ساری، جڑدی کولوں ٹوٹدی چنگی بے قدراں دی یاری۔ آئی سمجھ نہیں؟ تو آپ ہماری قدر کریں، ہم آپ کی قدر کریں، پھر چلتی رہے گی۔ اگر قدر ایک طرف سے بھی کم ہوگی نا تو پھر یاری کبھی چل نہیں سکتی ہے۔ پھر وہی والی بات ہے کہ چنگا ہویا جند نیڑوں چھٹی عمر نہ لنگی ساری،
جڑدی کونو ٹوٹدی چنگی بے قدراں دی یاد. تو بہرحال اب فطرانہ آپ ادا کریں. آج کا نہیں میں کہہ رہا ہوں، مطلب فطرانے کے 4 طریقے میں نے آپ کو اس دن بتا دیے تھے. گیہوں اور آٹے کے اعتبار سے اگر آپ دیں گے تو 70 روپیہ فی نفر آئے گا، ٹھیک ہے نہیں. اسی طریقے سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طریقے سے فطرانہ اور فدیہ جو ہے وہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے. 4 طریقوں سے، 4 چیزوں کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں. یعنی اس کا وزن ہے، جس طرح 2 کلو 47 گرام گیہوں ہے تو اب اس کی قیمت کیا بنے گی؟ تو اس وقت مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے اس کی قیمت بنی 70 روپیہ. کتنی؟ 70 روپیہ. ایک منٹ بیٹھ جائیں، جیسے کوئی نہیں، بیٹھ کر سمجھ سے سننے، بس تھوڑا ہی رہ گیا. میں بھی جان چھوڑنے والا ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ قریب ہی ہیں، قریب ہی ہیں. ہاں، دین ٹاکے پر ہیں انشاءاللہ. اب توجہ کریں آپ. تو اس کے اعتبار سے جناب کیا ہو گیا؟ 70 روپیہ گیہوں کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ گیہوں اور آٹا کے اعتبار سے 70 روپیہ فی نفر کا آپ نکالیں گے تو فطرانہ ادا ہو جائے گا. جو کے اعتبار سے نکالیں گے تو جو کا وزن بھی زیادہ ہے، پھر اس کے اعتبار سے 130 روپیہ بنے گا ایک نفر کا. یہ اس سے جو مالدار زیادہ ہیں وہ اس اعتبار سے نکال رہے ہیں. جو ان سے بھی زیادہ مالدار ہے اور زیادہ سخاوت کرنا چاہتا ہے، کھجور کے حساب سے نکالنا چاہے تو 425 روپے فی نفر کے اعتبار سے وہ نکال لیں. اور زیادہ اور مالدار لوگ تو الحمدللہ بہت ہیں، اور زیادہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے تو یہ جو فطرانہ نکالے صدقہ فطر کشمش کے اعتبار سے نکالے گا تو 1300 روپیہ فی نفر کے اعتبار سے وہ اپنے گھر کے بندوں کا کوٹ کر کے وہ اللہ کے راستے میں نکال دے، مدارس میں دے دے، غربا اور مساکین کو دے دے. یہ نکالنا یہ غربا اور مساکین کے لیے کھانا ہے، اور میرے اور آپ کے روزے کی میل کچیل جو ہوتی ہے اس کی یہ زکوٰۃ نکل جائے گا. ٹھیک ہے نہیں. اب کیونکہ وقت لمبا ہو گیا، چاچا صاحب بھی بیٹھے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سگائے کبائے گناہوں کو خدا معاف فرمائے، دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر کر دے. یا اللہ پوری جماعت پر فضل فرما. نام فیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد کا فیض تا قیام قیامت جاری اور ساری رکھ. ہم سب کو بھی ایک اور نیک رکھ. لا الہ الا انت.